السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی دل بے وجہ بے چین ہو جاتا ہے؟ کبھی کوئی خواب ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، یا کوئی بات دل میں یوں اترتی ہے کہ جیسے وہ ہمارے لیے ہی کہی گئی ہو۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، دراصل یہ اشارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ اشارے ہر کسی کو نہیں ملتے۔ یہ صرف اور صرف ان خوش نصیبوں کو ملتے ہیں جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، جو سچے دل سے ہدایت مانگتے ہیں، جو صبر اور شکر کے راستے پر چلتے ہیں، اور جن کے دل دنیا کی میل سے صاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی اللہ تعالیٰ کا اشارہ محسوس ہوا ہو تو اسے کبھی معمولی نہ سمجھیے۔ یہ اس اللہ کا بلاوا ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، یقین جانیے، اور آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو پہچانیے اور پلٹ آئیے، کیونکہ خوش نصیب وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جن کو اشارے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کچھ خاص بندوں کو اپنی طرف اشارے عطا فرماتا ہے۔ یہ اشارے ان کی رہنمائی، اصلاح اور ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن یہ اشارے ہر کسی کو نہیں ملتے، بلکہ صرف وہ خوش نصیب لوگ جن کے حقدار بنتے ہیں، جو کچھ خاص صفات رکھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن خوش نصیبوں کو اپنے غیبی اشارے دیتا ہے۔ پہلا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتے ہیں۔ ایسے بندے جو دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر حق بات ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور جو ہدایت پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کرتا ہے۔ یہی تقوی اور ہدایت غیبی اشاروں کی بنیاد بنتی ہے۔ دوسرا، جو دل کے پاک اور نیت کے صاف ہوتے ہیں۔ اشارے ان دلوں پر آتے ہیں جو بغض، کینہ، حسد، تکبر اور دنیاوی علائشوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو وہ آئینہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف روشنی اس میں آسانی سے چھلکتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہے، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ تیسرا، جو صبر کرنے والے اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اشارے دیتا ہے جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روشنی ڈال دیتا ہے۔ چوتھا، جو تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ وہ بندے جو سجدوں میں، دعا میں یا تنہائی کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دل کی زبان میں بات کرتا ہے، کبھی کسی خواب کے ذریعے، کبھی کسی واقعہ کے ذریعے، اور کبھی دل کے احساس کے ذریعے۔ حدیث مبارکہ سے ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ میرا تقرب چاہتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پانچواں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں نا،
اللہ تعالیٰ ان کو غیبی اشاروں سے نوازتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ کر، سن کر یا کسی واعظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، کوئی خواب آپ کو جھنجھوڑ دے، کوئی واقعہ آپ کے دل میں تبدیلی لے آئے، تو سمجھ جائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، اور اگر آپ اللہ کے اشارے سمجھنے لگ جائیں تو آپ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو صبر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے اور ایسے ہی اپنے خاص بندوں کو اشارے دکھاتا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ صبر ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اس کے صبر کا صلہ اسے مل رہا ہے۔ تو چلیے یہ نشانیاں آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلی نشانی کہ صبر کا پہلا انعام دل کا سکون ہوتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بے چینی، غم اور گھبراہٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، خبردار، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص صبر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، اور یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ اس کے صبر کو قبول فرما رہا ہے۔ دوسرے، معاملات میں آسانی اور راہ نجات کھلنے لگتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مشکل حالات میں راستے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی جب آپ مشکلات میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیر متوقع مدد اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تیسری نشانی، صبر کے بعد نعمتوں کا نزول ہونا۔ صبر کے بعد اللہ تعالیٰ دنیاوی یا روحانی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ صبر کرنے والا دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت آ رہی ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت ہو یا سکون۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اور نعمتیں آتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ صبر کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ چوتھی نشانی، اللہ تعالیٰ کا قرب اور دعاؤں کی قبولیت۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی دعائیں سن رہا ہے اور اسے اپنی رحمت میں لے رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ان 4 نشانیوں میں سے کوئی بھی اپنی زندگی میں ایسی نشانی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کا صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا ہے، اور وہ آپ کو اس کا بہترین صلہ دے رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج آپ صبر کر رہے ہیں نا، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا انعام ایک دن ضرور ملتا ہے، فوراً نہیں، چاہے تھوڑی دیر سے ہی کیوں نہ ہو، ملتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، اور آپ سب کو جو صبر کر رہے ہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے رہا ہے۔
اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ پاک بہت جلد آپ کے صبر کا صلہ آپ کو دینے والے ہیں انشاءاللہ۔